الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا. امام الانبیاء حبیب کبریا سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر دانش نہایت ہی زیوکار سامعین محتشم، اج دی اے بابرکت محفل پاک ماہانہ 11ویں شریف دے حوالے نال انعقاد پذیر جس دے اندر اسی سارے حاضراں دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر جنہ دوستان نے اس محفل چتامی درہمی قدم سخنے کسی بھی طرح تعاون فرمایا. اللہ رب العالمین انہ دی اس دینی کاوش اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبول عطا فرمائے. اج دی اس بزم دے اندر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامقانی حضور غوث سمدانی آپ سرکار دی سیرت اور شان دے حوالے نال چند معروضات جناب دے گوش گزار کرنگا. دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور شان و سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسب اور نسب دے لحاظ نال سیدات خاندان دے نال آپ دا تعلق ہے اور فقہ دے اندر آپ حنبلین. جدوں بھی فتویٰ دیندے سن دو فقہ دے اتے آپ فتویٰ دیندے سن، ایک شافعی ایک حنبلی. اس واسطے حضور سیدنا غوث اعظم رفع الیدین کردے سن کیونکہ فقہ شافعی اور حنبلی دے اندر رفع الیدین کرنا جائز ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں شانہ دے نال نوازیا ہے. آپ خود فرماندے حضور غوث پاک خود فرماندے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی دے قدمہ تے ہوندا ہے، میں غوث مصطفیٰ دے قدمہ تے آیا. یعنی حضور علیہ السلام جو اللہ نے شانہ مقام عطا فرمائے انہاں شانہ دے صدقے نال حضور سیدنا غوث اعظم نو
نبی پاک دے معجزات دا عکس عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے پیدا ہوندے سجدہ فرمایا اور آپ دے لب ہلے، ربی حب لی امتی دی آواز آئی۔ حضور غوث اعظم سرکار چکے فرماندن میں مصطفیٰ دے قدمت آیا، آپ نے جمدیں روزہ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء دا صدقہ انہ دے معجزات دا عکس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا۔ خاندانی لحاظ نال، ماں اور باپ دے لحاظ نال، آپ دے والد بھی تقوی دا پیکر سن، والدہ بھی تقوی دی پیکر۔ تاریخ دے اندر ہوندہ ہے ایک شخص دریا دے کنارے تے بیٹھا سی، وضو کردہ، 3 دن دا بھکھا سی، 3 دن ہو گئے انہیں کوئی شے کھادی نہیں۔ سیب رڑے آیا، اس نوجوان نے اس سیب نو چک کے کھا لیا، چونکہ بھوک دا غلبہ سی، لیکن کھان تو بعد دل وچ خیال آیا کہ یار میں اس سیب دے مالک نو پوچھیا نہیں، اگر قیامت والے دن اللہ نے مینوں میرے سوال کر دیتا کہ تو سیب دے مالک دی اجازت تو بغیر سیب کھادا ہے تو میں او دی بارگاہ وچ کی جواب دیواں گا۔ اندازہ کرو تقوی دی شان کس حد تک بلند سی۔ آج لوگ بوریاں دی بوریاں پچا جاندے، کلیاں دے کلے پچا جاندے، کدی پچھا غور نال سوچ کے ویکھیا ہی نہیں انہاں دا حساب کیویں دینا ہے۔ لیکن اس نوجوان دے تقوی دی یہ شان ہے کہ حالانکہ شریعت دے اندر جیڑی چیز روڑی آوے او دی گرفتی کوئی نہیں، انہیں کھا لئی، لیکن اس دے باوجود تقوی کتنا بلند ہے کہ غیرت ضمیر اور ایمان نے گوارا نہ کیتا کہ میں اے مالک دی اجازت تو بغیر کھا لیا ہے کہ نہیں اس سیب کھاون چلا میری ساری نیکیاں برباد نہ کر دے۔ جیڑے پاسو سیب روڑے آ رہے ہیں وہ نوجوان ادھر ہی ٹر، یہ دا کوئی ثبوت لبے بھی آیا کیڑے پاسو ہے۔ چل دیا وہ نوجوان ایک جگہ تے پہنچیا، ایک باغ سی پھلاں دا، او سیب دا بوٹا دریا دے اندر جھکیا ہویا سی۔ اس نوجوان نو پتہ چل گیا ہے سیب اتھوں ہی ٹوٹ کے میرے تک پہنچے ہے۔ باغ دے اندر چلے گئے، جا کے پوچھیا نوکرانو یار تہاڈا مالک کتھے وے؟ مالک آیا کہن لگا نوجوان کیویں آیا ہے؟ انہیں آکھیا جی تہاڈے درخت تو سیب ٹوٹیا ہے، رڑدا میرے تک پہنچیا ہے، میں کھا بیٹھا واں، تہاڈی اجازت نہیں سی لئی، مینوں سیب معاف کر دیو۔ کدھر اللہ رب العالمین قیامت والے دن سیب دے اندر ہی مینوں نہ پکڑ لوے۔ او باغ دا مالک بھی کوئی عام نہیں، وہ بھی اللہ دا ولی سی۔ او دے ذہن دے اندر خیال آ گیا یار ایڈا اعلیٰ تقوی طہارت رکھن والا نوجوان جڑا ایک سیب بخشاون واسطے میرے تک آ گیا ہے، یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہو سکتا۔ انہیں آکھیا اگر سیب دی معافی چاہنا ہے 40 دن میرے سیب دی گوڈی تے کرنی پوسی، پانی لاؤنا پوسی، انہاں درختاں دی دیکھ بھال کرنی پوے گی۔ انہیں آکھیا مینوں منظور ہے، مشقت شروع کر دیتی، باغ دی دیکھ بھال شروع کر دیتی، بخشوانا ایک سیب ہے لیکن محنت کتنی پیا کردا ہے۔ محنت ویکھو کنی کر رہے ہیں۔ اساں ولیاں دی کرامتاں سننے ہیں، ولیاں دی تعلیم نہیں ویکھدے۔ جن مرضی پیران دے ہاتھ چومی جا، جے حق کھاد ہویا تے کاک فائدہ نہیں، سیدھی گل کسی دا حق کھادا ہے نا سوئی جنہ میں تے کاک فائدہ نہیں، نہ تینوں ان ہاتھاں بچانا ہے، کیونکہ خود پاک نبی فرمایا ہے جیڑا کسی دا حق مارے جب تک جیدہ مارے اسو او معاف نہ کرے رب معاف نہیں کرتا۔ یہ شریعت دا فیصلہ ہے۔ انہوں نے مشقت شروع کر دیتی،
دیکھ بھال شروع کر دیتی 40 دن پورے ہو گئے 40 دنوں تو بعد وہ نوجوان اس مالک نو کہن لگا تواڈی رکھی شرط پوری ہو گئی ہے 40 دن پورے ہو گئے ہن مینوں سیب معاف کرو وہ اگوں باغ دا مالک کہن لگا بیلیا ایک شرط ہو رہے انہیں آکھیا جی وہ کیڑی انہیں آکھیا میری ایک بیٹی ہے زبان تو گونگی کنا تو ڈوری پیران تو لنگڑی ہتھاں تو لولی وہ دے نال شادی کرنی پوزی تھوڑی دیر دے نوجوان سوچ دے اندر گم ہو گیا آخر ایمان نے فیصلہ کیتا وہ دنیا دے اندر مشقت برداشت کرنی سوکھی ہے رب دا جلال نہیں جھلیا جانا اللہ دا جلال نہیں جھلیا جانا انہیں آکھا جی میں نے تو یہ شرط بھی منظور نکاح ہو گیا جدوں اپنی دلہن دے کمرے وچ گئے وہ دا چہرہ نور وانگوں چمکدا ہے پیا ہاتھ بھی ٹھیک پیر بھی ٹھیک صحیح سلامت ہے نوجوان دوڑیا باہر مالک کو لایا کہنے لگا جی تساں تے آکھیا سی ہاتھاں تو لنگڑی لولی پیران تو لنگڑی زبان تو گونگی لیکن دیتے ہر چیز ٹھیک ہے جیڑی میری بیوی ہے وہ مینوں عطا کرو وہ باغ دا مالک کہنے لگا ایو تیری بیوی ہے اے دے نال ہی تیرا نکاح پڑا ہے میری بیٹی ہے ہاتھاں تو لنگ لولی تا آکھیا ہے اے دا ہاتھ آج تک کسے غیر مرد ویکھیا ہی نہیں توجہ ہے میں غیرت مند پیر دی گل کر رہے ہیں جدیاں گھاری نہ لبن دی نہیں کر رہے ہاں اے بھی آکر پیران نو آج کل ویکھ دے ہی نہیں بھی کیڑا یار ہے جدے کل آپ کل غیرت کوئی نہیں ہوتا انہوں میں نو کی دے سی نہیں سمجھ آئی میں ایک مرید نو پوچھا بھی تیرے پیر دا کی حال ہے کہ ٹھیک ہے میں کہا جی پردہ کر دیا وہ گھر پردہ ہے آدھا کوئی نہ میں کہا وہ تیرے چاہیا کہ ہے میں کہا موڑو اس پیر نو آگ تو میرا مرید ہو تیرے نال غیرت زیادہ میرے چھے او شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ دا نا سی باغ دے مالک دا وہ بھی حسبی نسبی سید ہے انہیں آکھے ہاتھاں تو لولی تا آکھے ایدہ ہاتھ آج تک کسے غیر مرد نے ویکھے ہی نہیں پیران تو لنگڑی تا آکھے ایک دی اپنے قدمہ تے چل کے دروازے تو باہر آئی نہیں سر تو گنجی تا آکھے ایدے غیبالاں تے کسے غیر مرد دی نظر پئی نہیں گونگی تا آکھے ایدی آواز گھر دی 4 دیواری تو باہر گئی نہیں 4 دیواری تو باہر گئی نہیں ایدہ مطلب ہے بھی عورت دی آواز 4 دیواری تو باہر بولو جڑیاں سپیکر لا کے پڑھن صلی اللہ آج کل تو میں عجیب تماشا ویکھیا نال مائیاں ساؤنڈ آپ دے لئی پھر دی حدیث پاک یہ ہے تفسیرات احمدیہ دے اندر ملا جیمن رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک دا فرمان نقل کیتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا عورت دوری ڈنڈا کٹے نہ گھارج اس ڈنڈے دی آواز بھی باہر نہ جائے غیرت ایمان اس حد تک گئے جیڑی سپیکر پڑے وہ ثواب نہیں پہ لیندی وہ الٹا جڑے میلاد ایو جا کرواؤں دے پین اللہ بھی انہاں تے لعنت پیا کرتا ہے رب دا رسول بھی لعنت پیا کرتا ہے نیکی نہیں ہو جیڑا کام شریعت مصطفیٰ دے خلاف ہوئے وہ نیکی نہیں ہوتی الٹا عذاب بن جاتا ہے عورت کی شان یہ ہے وہ سپیکر لگا کر اپنی آواز غیروں کو نہیں سناتی بلکہ حسین کی ماں کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی اپنی چادر 4 دیواری کی حفاظت کرتی ہے اصل سنیت ہے ایک تا جو جہان دا کو کھاچ مارے وہ پیٹے سنیاں دے پہ جاندے ہون اعتراض ساڑھے دے ہوں گے یہ سنی کر دیں جی سنی کر دیں میں کہو عقل دا علاج کراؤ مذہب کی دلیل علماء ہوتے ہیں جو علا نہیں ہوتے توجہ ہے ایک نقطہ تو انہوں سمجھا رہے ہیں مذہب دی دلیل علماء ہوندے جو علا نہیں ہوندے میں آج جیڑی جمعے تی تقریر کیتی ہے میں کسی انہوں دی امام دا حوالہ دیتا
بولو مولویاں دا دیتا ہے نا. میں کہا کوئی ساڑھے عالم کسی دا حوالہ دیو جنہیں لکھے ہوئے بھی یہ جائز ہے. ساڑھے تو سارے پر لکھ دیں حرام ہے. فتاوہ بریلی شریف میرے کل پہ اندر انہوں نے پوچھا گیا کہ عورت سپیکر لا کے نعت خوانی وغیرہ کر سکتی. انہوں نے واضح فتویٰ دیتا کہ عورت کی آواز بھی محل فتنہ ہے، لہذا اس کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، اگر جائے گی تو حرام ہے. ان بریلی شریف والے تے فتویٰ پہ دن آل حضرت فتاوہ رضویہ وچ بھی یہی ہوئی ہے کہ عورت دی آواز گھر تو باہر نہ جاوے، میلاد وغیرہ سپیکر تے نہیں پڑھ سکتی. ہاں اگر عالمہ ہوئے، پڑھی لکھی عالمہ ہوئے تے سپیکر تو بغیر عورتوں نو اکٹھ کر کے دین دس سکتی ہے، لیکن او دیاں شرائط اور قیود ہیں. ایک تا او دی آواز باہر نہ جاوے، دوسرا غیر بندہ اندر نہ جاوے. توجہ ہے. تیسرا جڑیاں بیبیاں سنن آون او با پردہ ہوں، جیڑی پڑھن آوے او بھی با پردہ ہو، پھر میلاد کرے. تے جیڑا بیان کرے وہ صحیح روایات دے مطابق مصطفیٰ دی شان ہوئے. اے آج کل جڑیاں زیادہ ہیں نا، انہاں دے مسئلے بھی بڑے عجیب ہوندے ہیں. میں کمالیے گیا تو میرے کو کچھ بیبیاں گھارے چاہیاں مسئلہ پوچھن. آخے جی مسئلہ ایک سنیا ہے بھی نو نماز پڑھتی پی ہوئے ساس آواز دے وے تو انہوں نماز چھڑ دینی چاہیے دی. میں حیران ہو گیا ہکا بکا. میں کہا یہ کنے کر دیتا مسئلہ؟ یہ عجیب گل ہے. اگر جی ساڑھے کو ایک میلاد پڑھن آئیے تو اسے مسئلہ بیان کیتا ہے تو میں کہا آپ پہ سسا تاکنا انہوں ہی سدو. یہ تو وڈی ساڑھی راہ پر رہنما کیڑی. تو ایسی جاہلانہ بات کرنا جو شریعت سے ہی متصادم ہو، اس کا میلاد سننا یا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اگر عورت میلاد پڑھنا چاہتی ہے تو جو قواعد میں نے بتائے ہیں اس کے مطابق پڑھے گی تو رحمت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا. اگر ان کے خلاف پڑھے گی تو نہ ثواب ہے نہ رحمت ہے، الٹا عذاب بن جائے گا. ہن عزیزان گرامی اون بندہ کہنے لگا زبان تو گونگی تا آکھے ادھی آواز اج تک گھر دی چار دیواری تو باہر گئی نہیں. باپ سے بخشواون واسطے اینی محنت کی تھی. ماں دا تقوی اے وے کہ گھروں آواز بھی باہر نہیں گئی. جدوں اے پاک جوڑی رلیے اللہ پتر بھی غوث سمدانی دیتا وے. اللہ بیٹا بھی غوث عطا کیتا ہے. تاں کر کے میں اکثر باہر تقریراں میں جاندا ہونا جدوں اماں پڑھدی رب دا قرآن سی جمدا باہو سلطان سی، جدوں اماں پڑھدی سورت رحمان سی جمدا پیر پٹھان سی، جدوں اماں پڑھدی سورت یاسین سی جمدا پیر فرید الدین سی، جدوں اماں دے ہاتھ چ پارے نورانی ہن ود کو دے جی عبدالقادر جیلانی ان. جدوں دی اماں کیتی قرآن نو کنڈے ہن جمعہ منصور ملنگے. گھروں بھی تنگ تے باروں بھی تنگے. جدوں ماما قرآن پڑھ دیاں سن پتر بھی اللہ دے ولی بن دے سن. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ میرے پیر فرید الدین دا مرشد جدوں بولن دی عمر وچ آئے نے ماں انگلی پکڑ کے جا کے استاد کل چھڑے انہوں اللہ دے قرآن دی تعلیم دیو. استاد آدھا ہے بختیار کاکی پڑھ الف با تا سا. استاد جے الف با تا دے وے بختیار کاکی 15 سپارے زبانی سنا چھوڑے نے. استاد بند کر کے کہنے لگا او بختیار کاکی آیا ہونے بولنا ہون سکھے آئی 15 سپارے کتھوں یاد کر لینی. انہیں آکھیا استاد جی میری ماں 15 سپاریاں دی حافظ سی. تہجد ویلے اٹھ کے اماں رب دا قرآن پڑھ دی سی. میں ماں دے پڑھن دی برکت نال ماں دے پیٹ جی 15 سپارے یاد کر لینے. کاکی یہ فارسی دا لفظ روٹی نوا دے سکا ٹکر
ہن جڑے فرید دا مرشد اس کمال دا ہوئے اس فرید دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ویکھو ماں اعلیٰ درجے اعلیٰ سوچ اعلیٰ تقوی دی مالک ہوئے، اللہ پتر بھی فرید عطا کرتا ہے، پتر بھی غوث تے میرے علی رنگا بنتا ہے۔ تا کر کے اکبر الہ آبادی ایک شاعر ہویا ہے، وہ 7ویں دی اردو دی کتاب ہے انہوں لسان العصر دا لقب دیتا گیا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی فرماندہ ہے بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں۔ تے رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماؤندن تم میں دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جے جئی ڈٹھیے ماں محمد او جے پوت دی۔ تسا آپ جٹ زمیندار بندے ہو، زمین چنگی ہوئے فصل بھی، سمجھ نہیں آ رہی گل، زمین چنگی ہوئے فصل بھی چنگی، زمین بیڑی ہوئے فصل بھی بیڑی، اے ماں زمین دی مانا دی ہوندی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اس پاک جوڑی نو پتر غوث اعظم عطا کیتا، جڑا انجدہ ولی بنے کہ بغداد دے وچ کھلو کے انہیں اعلان کیتا ہے قادمی حاضی علا کل رقبت علا رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم کائنات دے ہر ولی دی گردن دے وے۔ غوث پاک بغداد اعلان کیتا ہے، اللہ نے ہوا نو مسخر کر دیتا کہ میرے عبدالقادر دی گل کائنات دے کونے میں جتھے بھی کوئی ولی بیٹھے وہ دے تک پہنچا دے۔ بغداد دے اندر غوث اعلان کیتا ہے، اجمیر دے ٹبیاں تے میرے معین الدین نے گردن جھکا دیتی، عرض کی دی والا جبالا تیرا قدم میری گردن تے ہی نہیں، میری گردن تے بھی ہے، میرے سر تے بھی ہے۔ کیونکہ غوث پاک تے خواجہ معین الدین دا زمانہ ایک کے رشتے وچ خالہ زاد بھائی ہیں، توجہ ہے، رشتے وچ خالہ زاد بھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں لائیاں سن، کوئی اجمیر دے ٹبیاں تے آ بیٹھا، کوئی پاک پتن دے ٹبیاں تے بیٹھا، کوئی لاہور دی سرزمین تے آیا، لاہور دا شیر داتا علی اجمیری، اللہ تعالیٰ نے جتھے جتھے ڈیوٹیاں لائیاں ولیاں دے اللہ تعالیٰ تے کم رہا ہے۔ پہلے اس جگہ تے ولی بھیجدا سی، وہ تبلیغ کر کے مسلمان کر لیندے سن، اتوں بادشاہاں دے لشکر مسلماناں دے آ جاندے سن، وہ آ کے علاقے نو فتح کر کے حکومت اسلام دی نافذ کر دیندے سن۔ عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد دے وچ اعلان فرمایا ہے، اور آپ نے دین دی خاطر جڑی مشقتاں برداشت کی دیاں، آپ فرماندے جدوں میں پڑھدا ہوندا سا طالب علمی دے دور وچ خرچہ مک جانا تے غیرت گوارا نہ کرنا، کسے غیر کو ہاتھ اڈ لواں، اوے سید تے ہاتھ اڈدا نہیں۔ فرمایا میرا غیرت ہی گوارا نہیں سی کر دی، کئی کے دن بھوکے رہنا، جڑی لوگ سبزیاں بچیاں کچیاں اروڑیاں تے سٹ جاندے سن، میں او کھا کے گزارا کر لینا تے اللہ دا شکر ادا کر دینا۔ رب کائنات نے فرمایا غوث اج ساڈی خاطر اپنے آپ نو رولے آئی، اساں تینوں اے شان عطا کران گے، قیامت تک تیرے چرچے ہی ہوندے رہن گے، قیامت تک تیرے چرچے ہوندے رہن۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماندا ہے فاذکرونی اذکرکم، تسا میرا ذکر کرو میں تواڈا ذکر کر سکوں۔ پیر میر علی شاہ نو ایک غیر مقلد نے سوال کیتا ہے کہ تسا فرید فرید کیوں کردے رہندے ہو؟ فرمایا سانو قرآن دا حکم ہے۔ انہوں نے کہا جی قرآن دا حکم کیتے؟ فرمایا قرآن نہیں آتا فاذکرونی اذکرکم، تسا میرا ذکر کرو میں
تھوڑا تو زکا نام مراد تینوں سمجھ نہیں آئی. فرید ساری زندگی رب رب کرتا رہا تو اللہ کی میں ذکر کرنا. رب اپنی مخلوق دی زبان تے فرید فرید کرا چھڈی. اللہ اپنی مخلوق دی ڈیوٹی چلائیے بھی اے میرا ذکر کرتا رہا تو سونے دا ذکر کرتے رہو. تا کر کے خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ دریا دے کنارے تے پہنچے تو دریا ٹپن لگے. کشتی کوئی نہیں سی. آپ اپنا مسلح ڈایا تے وچ پچھو کسی بندے ویکھیا تے انہیں آواز دیتی. انہیں کہا بابا جی پتہ نہیں کشتی لے جاندے. جدو آپ واپس آئے تے وہ تے مسلح تھی. انہیں کہا جی میں سمجھا کشتی. فرمایا تو کشتی نو چھاڑ تو دریا نہیں پار کرنا. آ جا. مسلح تے بہا کے تے ہاتھ پھاڑ لیا تے فرمایا تو آکھنا ہے اللہ بخش. بس ایو ورد رکھنا ہے. ہوں جدو ٹریا تے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ اے آکھن اللہ اللہ تے او آکھے اللہ بخش. ان فقیر دی معرفت تا سمجھ نہ سکیا. اللہ بخش توجہ نہیں کی تھی. اللہ بخش. ہوں او تسی معرفت دی گل. ہوں او دے دل چایا شیطانی وسوسہ. انہیں آکھا ہے پیر چنگا ہے آپ اللہ اللہ پیا کردا ہے مینوں اپنے نا تے لایا سوں. اس بھی اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی. ہاتھ تھڑکیا ڈگیا ویچتے آپ پھاڑ کے کڑ لیا. فرمایا جھلا ہویا ہے پہلے اللہ بخشتے تے اپڑ لا پھر اللہ تک بھی اپڑ جائیں گا. آپ فرمایا ڈائریکٹ جا نا پہلے میرے تک پہنچ لا. کئی بندے آتے نہیں مولوی صاحب اساں ڈائریکٹ ہی جانا ہے. اساں میں مثال دے کے مسئلہ سمجھا دینا. اے میٹر بجلی دے لگ دن. ہون کوئی بندہ سویرے اٹھے تے بجلی گھٹ ٹر جاوے یا کہ آکھے جی مینوں ڈائریکٹ بجلی دیو. توجہ ہے مینوں ڈائریکٹ دیو میں میٹر تو نہیں لینی. انہوں نے کہنا نام مراد ہے تیری مت ماری ہے تینوں یار ڈائریکٹ دی تیری تار ایک نہیں بچنی. تیری تار ایک نہیں بچنی. بجلی گھر دیندہ ہے ٹرانسفارمر نو. ٹرانسفارمر دیندہ ہے تیرے میٹ جتنی تینوں چاہی دیئے اتنی لو زیادہ نو ہاتھ نہ مار سڑ جیسے. تا کر کے آپ بیچارے او کوئٹہ تو چل دن 6 من دا بسترہ کانڈتے ہوں ہے. دیں رات پر ولی میں آج تئی ناندے وچو بنیا ویکھیا. اینی عبادت تے ولی موڑ نہ بنے. وجہ پتہ کی اے بیلی چڑھ دے رہن کوٹھے تے بغیر پوڑی تو. وجہ ہے تے ہاتھ تھڑکتا تھلے آ جاندے نا. تے جے ہاتھ ہوئے کسے کامل دے ہاتھ تھے تو موڑے ڈیاں محنت کرن دی بھی لوڑ نہیں. نظر کر کے بیڑے پار کر چھڑتا ہے. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک شخص آ گیا کہنے لگا حضور بیوی حافظ قرآن لب گئی ہے شادی ہوئی ہے. تو وہ جدو میں وہ کمرے چ گیا تو انہیں آکھا تو میرے قریب ادو تک نہیں آنا جب تک قرآن حفظ نہ کریں. ویسے بی بی کیڈی اللہ سوچ والی سی. آکھو جا سبحان اللہ. یہ مینوں پتہ تانوں یہ گلاں سانوں تو لگدیاں نے خواب کیونکہ آپاں ویکھے نہ انگریزی گدڑ آپاں یہ سوچ والے ویکھے نہیں. او بی بی کیڈی اللہ سوچ والی سی. انہیں خامد نو آکھیا پہلے قرآن پڑھ پھر میرا لائیں. اور تا کر کے ایک لطیفہ مشہور ہے. مسجد دی انتظامیہ مولوی صاحب نے آکھیا بھی اعلان کر دیو جیڑا بندہ سویرے فجر دی نماز نہ پڑھ سی او دی دوئی شادی کرانگے تو خرچہ سی دیں گے. وہ یا اعلان ہویا تو بیبیاں سویرے لتر لالے اٹھ چال نماز پڑھ چال. او اللہ سوچ والیاں سا ویکھیاں نہیں. عزیزان گرامی حافظ جمال اللہ ملتانی آکھیا پھر پڑھ. ہو سکے حضور عمر گزر گئی ہون تا سپارہ کی نورانی قیدہ یاد نہیں ہونا. مہربانی کرو کو میرا حال کٹو. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جگر سویرے فجر دی نماز میرے مگر پڑھی سجے پاسے آ کے کھلو جاویں. جدو سویرے فجر دی نماز تے بابے دے پیچھے گیا ہے سجے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے سجے پاسے سلام پھیریا. جننے درسن سارے حافظ قرآن ہو گئے.
سارے حافظ قرآن ہو گئے کھبے پاسے پھیرے جڑے نہیں سن قرآن پڑھے سارے ناظرہ پڑھن والے بنا چھوڑے نے انہوں آدھنی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی اسے میں ولی ولی نہیں کر دے سانو کچھ لبدا ہے عزیزہ نے گرامی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو میں پڑھ کے آیا میں اجمی سا عربی انی کھل کے بول نہیں سی سکتا لیکن جڑا میرا مجمع سی وہ سارے عربی سن میں حیران ہو گیا ہن انہاں نو تقریر کیویں سناواں ایسے پریشانی میں ستا خواب دے اندر میرا نانا آ گیا امام الانبیاء تشریف لے آئے فرمایا عبدالقادر منہ کھول میں منہ کھولے حضور نے 6-7 دفعہ لعاب دہن شریف میرے منہ وچ پائے سویرے اٹھیاں عربی فر فر بولن لگ پیا تقریر شروع کر دیتی تقریر کر دیاں اچانک زبان تے لکنت آئیے اڑن لگا پریشان ہویا ہجے پریشان ہویا سامنے علی آ گیا فرمایا عبدالقادر زبان کھول میں زبان کھولی مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن اپنا پایا ہے میں عرض کی تھی بابا جی 7 واری کیوں نہیں جے پایا فرمایا عبدالقادر 7 واری امام الانبیاء پا گئے سن میں 6 واری تاں پایا ہے کدھرے نبی دی برابری نہ ہو جاوے نبی دی برابری نہ ہو جاوے اور مزے دی گل سن سجنوں حضرت علی وہ ہستی ہے جنہوں حضور نے فرمایا انا علی اخی فی الدنیا والآخر علی دنیا تے آخرت چ میرا بھائی ہے مولا علی نے بھی فرمایا ہے تو صدیق اکبر نے بھی فرمایا اے صدیق میرا غار دا ساتھی بھی ہے و اخی تے میرا بھائی بھی ان دوواں ہستیاں نو صدیق اکبر نے جڑا فرمایا نا میرا بھائی ہے ایک جامع ترمذی سیاستہ دی او دے وچ موجود ہے مولا علی نے جڑا بھائی فرمایا ہے اے بخاری اور دیگر کتب وچ موجود ہے سیرت دیاں میں بڑا پریشان رہا بڑیاں کتاباں پھرولیاں یار انہاں نو حضور نے بھائی آکھیا ہے کدی انہاں بھی نبی نو بھائی آکھیا ہے تو میرا نقطہ نہیں سمجھے نبی پاک انہاں نو آکھیا ہے لیکن انہاں دو ہستیاں اے نہیں آکھیا انہاں ہمیشہ ہی آکھیا سا سونیا تیرے غلام ہیں اچھا جنہاں نو حضور نے بھائی فرمایا سی انہاں تا زندگی چے دعویٰ نہ کیتا آج میں حوالہ بھی دیتا ہے جمعے تے کہ نبی دادا وڈے براج نہ کرو وہ تو انہوں شرم نہ یہ گل کر دیا جنہوں نے مصطفیٰ آکھے بھائی انہوں نے ساری زندگی حضور دے سامنے اچھا سا لینا نہیں گوارا کیتا تو تسا جتھے جس بارگاہ دا ادب انہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ شریعت دا چوتھا امام ہے مسجد نبوی شریف دا خطیب رہا ہے آپ مسجد نبوی وچ بیٹھے سن خلیفہ ہارون الرشید آیا آکے اچھا بولن لگا امام مالک نے فوراً روکتا فرمایا خبردار اپنی آواز نیوی کر انہیں کیا کیوں فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا رب آکھے صحابہ نو خبردار تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تو بلند نہ ہوئے امام مالک نے فرمایا ہے حکم حضور دی ظاہری حیات وچ بھی سی تے ہون بھی ہو گئی ہے اور قیامت تک اے میں ہی رہنا ہے قیامت تک وقت دے بادشاہ نو ڈانٹ دیتا خبردار اچھا سا نہیں لینا
جڑے ساڈے پہلے امام سن نا وہ بادشاہاں دی خوشامد نہیں کرتے سن. اس امام مالک نو خلیفہ ہارون الرشید نے آکھیا میرے بچیاں نو آ کے گھر پڑھا حدیث. فرمایا حدیث دی لوڑ تیرے بچیاں نو ہے یا مینوں ہے؟ توجہ ہے. انہیں آکھیا جی میرے بچیوں نے. فرمایا پھر جیڑا پیاسا ہوئے کنویں کو لو ہو جاندہ ہے. میں تیرے گھر آؤنا جے بچیاں نو پڑھانا ہی تو جی میں دوے آ کے پڑھ دین او میں اپنے بچے ویچ گال کے پڑھا. جے نہیں لوڑ تے گھر رہے. اے جدو انج دے ساڈے امام سن نا او دو دین ایتھے سی. جدوں دے اساں خوشامتی بنے ہیں ساڑی تباہی ہو گئی. عزیزان گرامی فرمایا میں سوجہ تو 7 واری نہیں پایا کدھر امام الانبیاء دی برابری نہ ہو جاوے تے بے ادب نہ بن جاواں. جس علی دی شان وے نبی اپنا بھرا کے اونے تے ڈرے کدھر برابری نہ ہوئے تے بے ادب بن کے نہ ماریا جاواں. سجنا ادب لبدئی صحابہ دے اہل بیت کولوں میں. عزیزان گرامی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شہرہ پوری دنیا تے ہویا. ایک بہت بڑے محدث گزرن اہل علم جان دن. انہاں دا نام محدث ابن جوزی ہے. سخت طبیعت دے بندے سن. کسے فقیر نو مندے ہی نہیں سن. بالکل فقیری لین نو مندے ہی نہیں سن. آدھیں تصوف سب ایمیں ہی بلکہ خلاف فتوے دیندے سن. انہاں نو کسے دسیا بغداد وچ عبد القادر نام دا ایک بندہ ہے بڑی دنیا پہ جاندی اور حضور غوث پاک دے مجمع وچ 1 لاکھ بندہ ہوندا سی. توجہ ہے. سپیکر کوئی نہیں سن ہوندے تے جویں آپ دی گل پہلے نو سندی سی ایویں ہی آخر والے نو سن. اللہ ہوا دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی. اور آپ دی تقریر تو بعد اس مجمع وچوں کئی جنازے اٹھ جاندے سن. اس حد تک قلبہ حال دا ہونا کہ کئی جنازے اٹھ جانے. محدث ابن جوزی نو کسی نے دسیا او دو انہاں دا ایک بیلی ہور سی وہ بھی محدث سی. انہاں دوواں پروگرام بنایا بھی عید کی جمعہ جا پڑھنا ہے بغداد تے اے قرآن دی آیت دوواں آپس سے صلاح کیتی بھی اے قرآن دی آیت تے جا کے عبد القادر نو آکھنا ہے اے دے اتے بول تاکہ او دے علم دا پتہ لگے تے فقیراں نو ازمائی دا نہیں ہوندا. کدی کدی ازمایا پٹھا بھی پہ جاندا. جدوں دوویں گھروں ٹر پین بغداد شریف آپ دی مسجد وچ پہنچے. اگو حضور غوث اعظم نے تقریر شروع فرما دیتی سی. ایک بہ گیا صف دی اوس نکر وچ ایک بہ گیا اوس نکر وچ جیڑی آیت گھروں سوچ کے آئے سن عبد القادر نے او دے اتے ہی تقریر شروع کر دیتی ہے. ایک دوے دے منہ ول ویکھ کے حیران ہو گئے کہ آپا تے گھروں سوچیا سی یہ تقریر یہ دے اتے شروع ہو گئی. میرے غوث پاک نے اس آیت دی ایک تفسیر بیان کی تھی. دوواں نے ایک دوے دے منہ ول ویکھ کے اشارہ کیتا بھی ٹھیک ہے. دوسری کیتی پھر اشارہ کیتا ٹھیک ہے. 12 تفسیراں تک ایک دوے ول ویکھ کے آدھے رہے ٹھیک ہے. جدوں غوث اسے آیت دی 13ویں تفسیر بیان کی تھی انہاں دوواں دا علم جواب دے گیا. میرے غوث نے اس ایک آیت دیاں 70 تفسیراں بیان کی دیاں. محدث ابن جوزی نو انج دا حال پیا مجمع وچ اٹھیا کپڑے پھاڑ دیتے ڈگدا ڈگدا غوث دے قدماں وچ آ کے ڈگا. میرے غوث نے فرمایا ابن جوزی فقیراں نو ازمائی دا نہیں ہوندا انج دا لڑ لایا. اس ابن جوزی نے پھر ولیاں دی شان اتے 2 جلداں وچ پوری کتاب لکھی. کتاب دا نام صفات الصفوا وے. 1000 ولیاں دا دے وچ ذکر کیتا ہے. وہ کتاب ناچیز دی لائبریری وچ موجود ہے. ایک کو نظر نال پھر یہ کتاباں پہ لکھدا شان ہے.
تو پتہ چلیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور غوث پاک دے کول المستنجد باللہ بادشاہ سی، یہ آ گیا ہے سی آپ دے نال حسد کردہ۔ یہ نامراد جڑے ہوندے نا وڈے، یہ فقیراں نال ہمیشہ لگدے ہی رہندے۔ آج کل دے پیراں نال تے عمران خان نہیں لگدا، کیونکہ جی ہو جائے عمران خان وہ جے ایک دوے دے ہوئے اندر باہر، انہاں نال کی لگنا ہے؟ غیرت والے بندے نال ہی لگدا ہوندا ہے بادشاہ، کیونکہ آپ اکثر تقریر بادشاہ دے ظلم دے خلاف کردے سن۔ انہوں کاوڑ سی اس گل دی، وہ آ گیا نال دی فوج بھی آ کے کہن لگا عبد القادر سیب کھوا، بے موسمہ سیب مانگ لیا۔ ہن او دے ذہن وچ کی سی بھی یہ کھوا نہیں سکنا انہیں، مینوں توہین کرن دا موقع لب جیسا۔ حضور غوث پاک نے انج پیچھے ہاتھ کیتا ہے، عالم غیب وچ 2 سیب آ گئے، ایک انہوں دے دیتا، ایک خود کھانا شروع کر دیتا۔ انہیں یا منہ وچ پایا ہے تھو کر کے سٹ دیتا، آدھا چنگا بندہ ہے، جیڑا تو پیا کھانا ہے وہ مٹھا ہے، میرے والا کوڑا ہے۔ ہن حضور غوث پاک ڈرے نہیں، فرمایا وہ پچھوں مٹھا ہی آیا ہے، تائیں ظالم دا ہاتھ لگا ہے تو کوڑا ہو گیا۔ توجہ ہے؟ جڑے مینوں آدھے استاد جی بادشاہ منو کچھ نہیں آکھنا چاہیے، بابا غوث تے منہ دے اُتے ٹھوکی کھڑا ہے، وہ جا کے پچھوں مٹھا ہی آیا ہے، تے ظالم دا ہاتھ لگ گئے تے کوڑا ہو گیا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا سی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ بہترین جہاد ہے، اس حدیث تے عمل کر دیا۔ حضور غوث پاک نے بادشاہ دی فوج دے سامنے او دے منہ تے آکھیا تو ظالم ہے، تاں سیب کوڑا ہویا جے تو عادل ہوندا فاروق اعظم مانگوں، سیب کدی کوڑا نہ ہوندا۔ عادل بادشاہ دی بڑی شان ہوندی۔ حضور حضرت سیدنا فاروق اعظم قمیض مبارک اتاری ہوئی سی تے بیٹھے سن دھوپ تے زمین تے، سورج دی شواواں پئیاں نا تے شیک لگا تے انج ویکھ کے آدھے نو تینوں حیا نہیں ہوندی، توجہ ہے، تینوں حیا نہیں ہوندی، تینوں پتہ نہیں عمر زمین تے کانڈ تو ننگی کیتی بیٹھا ہے۔ یا فاروق اعظم گل کیتی، اس وقت آسمان تے بدل بن گئے۔ اچھا یار نبی دے غلام دی یہ شان ہے، تھوڑا جا سینس بھی رکھو نا، حضور دے غلام دی یہ شان ہے، آقا دی شان کی اسی نبی دا غلام زمین تے بہ کے سورج نو آرڈر دے وے اسے وقت بدل بن جاوے، تے مولوی صاحب نماز استسقاء پڑھ کے مر جاوے تے بارش نہ آوے۔ توجہ ہے؟ ہن اے جا برابری کرے ادھر تے مڑ میں تے یہ آکھاں گا لنگ گئی رت گلاباں والی، پھٹے آن دتورے، چنگی چوپ شریفاں کیتی بھونکن پہ کتورے۔ نبی پاک کے ادنا غلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی برابری کون کر سکتا ہے؟ سنو نبی کے مثل یہ کیا ہوگا 1400 سال بعد پیدا ہونے والا، مصطفیٰ کی مثل 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نہیں ہے۔ حضور دی مثل 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک سرکار دے کول ایک بی بی آئی، اپنا بچہ چھڑ گئی، کہن لگی انہوں تعلیم دے ہو۔ کافی دنہ تو بعد وہ آئی، حضور غوث پاک مرغا پہ کھاندے سن، وہ بچہ سکے ٹکر پہ کھاوے، ماں سی برداشت نہ ہویا، آدھیاں چنگا پی رہے، آپ ککڑ پہ کھانا ہے، میرے پتر نو سکے ٹکڑاں دلائے۔ حضور غوث پاک نے ہڈیاں جوڑ کے رکھی ہوئیاں سن، جدوں بی بی یہ گل کیتی ہے، غوث پاک انہاں ہڈیاں تے ہاتھ پھیریا، ثابت مرغا زندہ بنا کے ٹور دیتا، فرمایا بی بی جدوں تیرا پتر اس مقام تے پہنچ جاوے جو دل کرے کھاندا پھرے۔ اجے تے نفس پہ ماردا ہے،
اجے نفس پیا ماردا ہے، جدو اس مقام تے آ گیا پھر جو مرضی کھاندا پیا۔ اچھا ایمان نال دسو جڑے غوث پاک دے رفع یدین دا حوالہ دین کدی ان شان بھی بیان کیتی نے؟ بولو۔ میں نے کہا کہ غوث پاک ساڈا سی، میں کہا جی وہ کیویں؟ کہ رفع یدین کردا سی، تے میں کہا جی یار ادا ختم اور تسی دیوایا کرو جو ہے یہ رفع یدین واری حوالہ بڑا چیتے ہوندا ہے۔ اور سنو رفع الیدین ایک فروئی مسئلہ ہے، نہ ہون دی دلیلاں بھی ہیں کرن دیاں دلیلاں بھی ہیں، لہذا میں اس مسئلے پہ زیادہ تاں نہیں الجھدا کہ بڑے بڑے امامات تے فقہاء نے کیتا ہے اسا اس مسئلے نو آڑ بنا کے انہاں دی کدی توہین نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اسا انہاں دا ادب کی، انہاں دے درد کتیاں دا بھی ادب کرنے ہیں، انہاں دی فقہ وچ رفع الیدین جائز ہے، تے جڑا انہاں دے نال ساڈا اختلاف ہے نا وہ رفع الیدین دا نہیں، وہ جڑا میں سویرے جمعے تے دسیا ہے وہ ہے صرف اندر دا گند لکا کے تے رفع یدین نو سامنے چکیتا ہے، میں او گند کڈیا ہے چاہ رفع یدین پیچھا چکیتا ہے۔ ساڈا اختلاف رفع الیدین دا نہیں ہے، ایک فروئی مسئلہ ہے، کوئی کر لوے او دی نظر اگر ٹھیک ہے تے کرے، ساڈے نزدیک چکے منسوخ ہے، ساڈے امام دی تحقیق ای ہوئے اور 80% مسلمانہ دی آبادی جڑی سواد اعظم ہے وہ نہیں کر دی، اور مزے دی گل ہے تمام فقہ رک گئی ہیں، میرے امام اعظم دی آج بھی چل دی پہ، امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ آج بھی 80% دنیا انہوں دی مقلد، مصر، ترکی، لبنان، یہ وہ سب فقہ حنفی عالم۔ تو عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والا عقیدہ رکھ لیں جو عقیدہ غوث دا سی، رفع یدین کرن میں مگر نماز پڑھن واسطے تیار ہوں۔ سمجھ آ گئی گل؟ ہوں تس آکسو غوث دا عقیدہ کی سی؟ حضور سیدنا غوث اعظم تقریر پہ کرتے سن، آپ دے سامنے ایک شیخ حیتی نامی بزرگ بیٹھے سن، انہاں دی اکھ لگی تقریر سن دیاں، یا اکھ لگی مدینے والے دی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور غوث پاک تقریر کردے ہیں یکدم ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے، بعد دے وچ کئیاں مریداں پوچھیا حضور اگے تے کدی انج نہیں کیتا، اج یکدم تقریر کردے کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا بیلیو میرے سامنے شیخ حیتی بیٹھا سی، ایدی اکھ لگی ہے، اینو میرے نانے دا دیدار ہویا ہے، اے ستیاں پیا ویکھدا سی، میں جاگدیاں ویکھیا ہے، میں اٹھ کے اپنے نانے دا استقبال کیتا ہوئے۔ انج دا عقیدہ رکھ لو کرو رفع یدین، ساڈی کو لڑائی ہے؟ غوث والا عقیدہ رکھو تسی رفع یدین کرو، میں تواڈے مگر نماز پڑھاں۔ گل رفع یدین دی ہے ہی نہیں، گل تے وہ ہے جڑا دمی تمہیں حوالے دے چھوڑن صبح۔ عزیزان گرامی ہن آخری گل کر کے گل مکمل لگا، کیونکہ انہاں دی شاناں دین عمرہ مک جاندیاں، مصطفیٰ دے غلاماں دے تذکرے نہیں مک دے۔ 300 سال پرانی گل برانا 200 سال پرانی گل، پنجاب دے اتے رنجیت سنگھ سکھ دا دور حکومت سی، ظالم بندہ سی، بندہ ایڈا چنگا کوئی نہیں سی، ظالم سی، یہ نے مسلمانہ دی جان و مال دا جنہ نقصان کیتا ہے نا تاریخ پڑھو، او ایڈا لانتی سی، مسلمانہ دے جان و مال دا دشمن سی، اے دے دور ہزارہ مسلمان عورتاں نے اپنی عزتاں بچاون واسطے کھوئیں چھالا مارے۔ ہن میں گل پتہ کیوں کیتی؟ تواڈی حکومت نے لاہور وچ اے دا مجسمہ بنایا ہے، اس سکھ دا مجسمہ بنایا ہے، سکھاں دی خوشنودی حاصل کرن واسطے، کسے گندے پانی چ ڈوب نہیں مرے، پر جے غیرت ہوئے تو مرن، غیرت تو مک گئی، جڑا مسلمانہ دے جانو مال عزت دا دشمن ہوئے
وہ دے بت بنا کے تے مسلمانہ دے ملک چ ٹنگ دینے، یہ کسی بے ضمیر بے غیرت بندے کا کام ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، اے دا دور سی، اے دے دور اچنا ایک مسلمان اے منافق سی، ایک ہندو عورت تے عاشق ہو گیا۔ ہن لبدا پھرے موقع، ایک دن وہ ہندو عورت اپنے خامد نال کسی سفر تے جاون لگی، پیدل سن، یہ دے کول سواری سی، انہاں دے کول سواری لے جا کے آتا ہے تو تے مرد دے ٹور لے سے تے بی بی نو کتے ٹوری پھردا ہے، تو میرے اتنے سواری تے بٹھا دے، جتھے آنا میں چھڑ دینا۔ ہندو کہنے لگا اپنی عزت تیرے نال کی میں ٹور دے ماں، میں تینوں جاندہ ہی نہیں، زامن دے۔ انہیں آکھیا بیابان جنگل دے اندر تینوں کیڑا زامن دے ماں؟ وہ ہندو عورت بولی، کہنے لگی میں سنے مسلمان یاریاں لے پیر نو بڑا منڈن، وہ پیر زامن دے دے۔ انہیں سمجھیا اتنا 100 سال ہو گئے، انہیں کدھر آنا ہے؟ کہنے لگا جا تینوں وہ زامن دیتا۔ انہیں بٹھایا، یا وہ عورت دی سواری تے بیٹھی، اس بے ایمان تلوار گڈی، او دے خامن دا سر تن تو جدا کر دیتا۔ عورت ڈر گئی، سہم گئی، انہیں سواری نو ایڑ ماری دوڑا لئی۔ عورت مڑ مڑ کے پیچھا ویکھ دیئے، وہ کہنے لگا او تے مر گیا، ختم ہویا، ہن پیچھا کی پیوینی ہے؟ او بی بی کہنے لگی میں تے اپنا زامن پہ اڑیکنی آ۔ باؤ سلطان دی زبانی سنا چھوڑا۔ اس بی بی نے پیچھا مڑ مڑ کے وے کیا سین سن فریاد او پیران دیا پیرا، تے میری عرض سنی کن دھر کے وچ کپران دے جتھے مچھ نہ باندے، ڈر کے پیر جیلانی او محبوب سبحانی، میری خبر لے او جھب کر کے دے او میرا باہو او تا بننے لگ دے تار کے عزیزان گرامی یکدم سواری رک گئی، نورانی چہرہ، سفید داڑھی شریف، پہلے جننے پیر سن سارے بولو داڑیاں آلے سن، یہ داڑیاں دے چور آج نظر آئیں۔ اور سنو ایک انگریز نے تحقیق کی تیئے داڑھی دے، وہ آدھا جیڑا بندہ داڑھی نہ مناوے وہ کدی بڑھا نہیں ہوندا، وہ دی مردانہ قوت قائم رہنا۔ انہوں پوچھا بھی وجہ، انہیں کہا ایتھے ہوندی ہے انسان دی شہوت والی ناڑ، جدو یہ دیتے پھردا ہے نا اس طرح وہ کمزور ہو جاندی ہے لویا لگ لگ کے، تے جدو ایتھے وال ہون اے مضبوط رہندی۔ میرے نبی دی سنت ایک دا اے کمال ہے، بولو ڈلے پہ گئے، اچھا بولو داڑھی دے نام تے ڈلا پہ گئے، رکھنی چاہیے دی یا نہیں؟ بولو داڑھی دی مرد دی زینت، گوت عورت دی زینت۔ داڑھی
مرد داڑھی نال عورت گوت نال اسی آخیا نہیں جی جیڑی رب لائی ہے ران دینی نہیں تا کر کے بڑی پرانی گل ہے میں غالباً اسلام آباد کو کم گیا سی وہ ٹیکسی ایک اسا کرائی وہ جنی عمر ٹیکسی دی انی ڈرائیور دی داند شاند منہ وچ کوئی نہ تے کلین شیپ اس کرنی ہجے نہ چھڈی خیر وچ بہ کے گلاں باتاں شروع کی میں کہا بابا جی ہن تب زندگی دے آخری کیارے نو پانی ہے تے داڑھی شریف رکھ لو آدھا مولوی صاحب داڑھی تو اللہ کو پسند ہی نہیں او میں کہا تیرا بٹھا گل ہوئے میں کہا جی خیر ہے کیوں پسند نہیں آدھا جب بچہ پیدا ہوا سر پہ بال تھے منہ پہ داڑھی نہیں تھی اگر اللہ کو پسند ہوتی تو اس وقت منہ پہ داڑھی بھی ہوتی توجہ ہے جی کیسی دلیل ہے آپ کو سبحان اللہ اچھا بولو دلیل صحیح نہیں میں کہا بابا جی ہوں ناراض نہ ہوتے گل کراں آدھا کر میں کہا جی کپڑے بھی لا کے پھرے کرو اے کیوں میں کہا جب بچہ پیدا ہوا ستھن بھی کوئی نہیں تھی توجہ ہے جی وہ میرے نال ایک مولوی صاحب سی وہ کہا بابا جی دند بھی سارے بند ہے تیرے تک ربو کوئی نہیں تو جڑے گھر بال ہیں انہوں نے سارے دے بند ہے اگر کیوں ہوا کہ جدو بچہ پیدا ہویا دند بھی کیسی عجیب گل ہے تاں کر کے کچھ ہی میں پوچھ بیٹھا میں کہا یہ نماز ہاتھ چھڑ کے کیوں پڑھ دے ہو قرآن آدھا جی میں آئے ہو اویں نماز پڑھو تیرا نام مراد ہوئے یہ کیڑی دلیل ہو سکیا قرآن آدھا جی میں آئے ہو نماز پڑھو جو تو بندہ آیا ہاتھ کھلے سن اور عام بندہ سادہ آدھا یار گل تو ٹھیک پہ کردا میں کہا جناب جی میں آئے ہوں میں پڑھنی ہے کیا میں کہا جی آج تو بس ستھن ملا کے پڑھے کرو آئے بھی ننگے سن عجیب دلیل کی حالت ہے عزیزان گرامی نبی کی سنت سے بندے کی شان بڑھتی ہے مومن دی شان بڑھتی ہے لہذا رکھسو بولو ساڑھے سنی صرف عمل اللہ کمزور ہیں عمل اللہ پورے ہو جاون قسم خدا دی دویاں دی کی ضرورت ہے ساڑھے حال ویکھ جاوے عمل ساڑھا ہو جاوے عقیدہ ساڑھا سچا تے سونا ہے اور میں چیلنج نال کہہ رہا ہوں میرے سامنے بہ کے کوئی مائی دا لال ساڑھے عقیدے نو چیلنج نہیں کر سکتا عقیدہ میرا وہ بیان کرتا رہے میں قرآن حدیث سے ثابت کرتا رہا سا عقیدہ ساڑھا سونا ہے اسی جے لتر کھانے تے عمل تو کھانے اس واسطے جی میں حضور دا میلاد مناؤں دے ہو جی میں ولیاں نو من دے ہو اے میں ولیاں دی بھی منو صرف ولیاں نو نہ منو ولیاں دی بھی منو ولیاں نو مننا سوکھا ہے ولیاں دی مننی اوکھی ہے توجہ ہے جی تو عزیزان گرامی ہن حضور سیدنا او نورانی چہرہ داڑھی مبارک سامنے ایک شخص ہور سی نال او زندہ ولی سی مجذوب سی اس ہندنی دے محلے دا مست سی انہیں آگے جناب بابے نے تلوار ماری اس منافق دا سر تن تو جدا کر دیتا بی بی نو نال لیا دے خامد کو لیا اندہ سر جوڑ کے زندہ کر کے دا خامد دے نال ڈور دیتا کافی دن گزر گئے اس مسلمان دی سواری نہ کل برآمد ہوئی سکھ دی عدالت او دے وارثاں نے کیس دائر کر دیتا کہ ساڑھا بندہ کافی دنہ تو غیب ہے سواری دے کولے انہا ساڑھا بندہ مار کے غیب کر دیتا ہے جد اس سکھ نے اس ہندو ہندنی نو بلایا اس بی بی سارا واقعہ سنایا تے کہن لگیو جڑا مجذوب گلی دی نکر دے بیٹھا ہوندہ ہے انہوں میں جاننیوں دے نالو بزرگ سی جدو مجذوب نو بلایا کہن لگا دا سوئے کون دی جڑا انہوں مار کے ٹر گیا مجذوب اگے تے کدی بولیا نہیں سی او دو بول پیا آدھا نا زامن دیندہ نا مردہ نا زامن دیندہ نا بولو وہ سائن ڈاٹے ہومن اگلے ہون بھی زامنیاں تار لیندے یہ کسی نے سول اٹھے نا سویرے کہ 19 سال بعد واہ بھی گیا وہ میرے کو لاوے میں وہ دی کتاب میں جنہاں دے مولوی انہیں سال بعد ہوں دے بھی کھاماں گا اثر رول ہے بھی ساڑھی قوم صرف
کتاباں نال شغف رکھ لوے نا تے علماء نال محبت رکھ لوے تے بہ جاوے اپنے عالماں کو انہاں دی کی ضرورت ہے ساڈے نال گل کرن اصل وچ انہاں اپنا بچہ ٹرین کر لیا چند گلاں یاد کرا کے تے ساڈے چنگے بھلے بندے نے پوچھو تو ادھر ادھر ویکھنا یہ ہماری کمزوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے شغف نہیں اگر شغف ہوئے دین نال عقیدے نال پیار ہوئے عقیدے نال تو پیار لازمی ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو قبر وچ کم آنا ہے مربے بھی تھیں کاراں بھی تھیں کوٹھیاں بھی تھیں ہر چیز اتھے جے نال جانا ہے بولو نال عقیدہ جانا ہے کہ کوٹھی جانا ہے قلعے جانا ہے کہ کوٹھی جانا ہے کہہ جانا نال تیرے مربے کاراں نال کوٹھیاں چھڑ کے ٹور ویسے یار جدوں موت پائیاں لوٹیاں رب دے نا تے خرچ کر قبر دا سامان ہے رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے ایمان نے نال جانا ہے میرے دوستو ایمان نے نال جانا ہے چور سامان لٹ جاوے نا انہوں جامن دے جے ایمان لٹ گیا تو اے ساری زندگی نقصان پورا نہیں سونا جنگل رات اندھیری امام محمد رضا بریلوی فرماندے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نو سنیو نہ سمو جاگو ایمان دے ڈاکو آئے پھر دیں اور سنو ڈاکو بھی ایسے ہیں جڑے رہبر دے لباس اچ رہ جانن رہبر دے لباس اچ رہ جانن لیکن اقبال آتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اقبال آتا ہے ایسی ناکامی ہوئی ہے کہ نقصان بھی ہو گیا ہے تے ساڑی قوم میں چون نقصان دا احساس بھی ختم ہو گیا کم از کم احساس تے کر لیندے یار ساڑا نقصان ہو گیا ہے آتا ہے انی قوم مردہ ہو چکی ہے ضمیر کہ انہاں دے دل چو احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ ساڑا نقصان ہویا ہے کہ نہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے دین سے شغف رکھو گے عمل پیدا کرو گے تو پھر ہر ولی راضی ہوگا اللہ کا نبی راضی ہوگا اور سنو ساڑی تا اوقات ہی کوئی نہیں نا مسلم شریف دی حدیث ہے حضور دا ایک صحابی ہے وضو پہ کرواندے نبی پاک وضو کرواندے حضور نے وہ چہرے وال ویکھ کے فرمایا مانگ کی منگنا ہے توجہ ہے اے مسلم شریف دی حدیث ہے مسلم نبی پاک نے قید بھی نہیں لائی بھی اے منگنا ہی تے اے مطلق فرمایا ہے مانگ جو منگنا ہے وہ کچھ بھی مانگ سکتا سی اچھا منگن دا ڈانگ ہوئے نا تو رب دے ہر شاہی دینا ہے حضرت قتادہ دی آنکھ نکلی تیر لگا جنگ دل ہاتھ چ لے کے رسول دی بارگاہ وچ آ گئے آدن سونے آنکھ دے حضور نے فرمایا جے صبر کریں رب جنت دے سی ہن اگوں بھی تے صحابی سی انہیں آگیا سونے تو آنکھ دے جنت تیرا صدقہ لب بھی جانی منگن دا ڈھنگ ہوئے لب ہر شاہی جاندی نبی پاک نے فرمایا ڈیلا رکھ آنکھ حضور نے ہاتھ لایا صرف حضرت قتادہ فرماندے نے مینوں قسم وعدہ لا شریک دی اس آنکھ نالوں بھی اے دی روشنی تیز ہو گئی کیونکہ انہوں محمد ہاتھ لگ گیا حضور نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے صحابی نے دولت نہیں منگی مال و زر متا نہیں منگیا کوئی بنگلے نہیں منگے عرض کیتی سونے آج دینا ہی چاہنا ہے جنت لب جاوے تے پھر جنت کلی نہ لبے جنت بھی لبے تے جنت وچ تیرا ساتھ بھی لبے پڑوسی بھی تیرا ہونا حضور نے فرمایا لب گئی لیکن ایک گل لے سجدیاں نال میری مدد کریں توجہ ہے سجدیاں نال میری کی مطلب کو سمجھ آیا مطلب نماز نہ چھڑیں نماز نہ چھڑیں اللہ دی عبادت نہ چھڑیں سجدیاں نال میری مدد کریں جنت تا دیتی بیٹھے سن
تے پھر بھی فرمایا عبادت نہ چھڈی بھی ہوں تو آکھیں کہ بس مینوں حضور نے فرما دیتا تے جنت تے واقعی یقینی لب گئی، لیکن عبادت وچ غفلت کریں یہ نہ کریں۔ فرمایا سجدیاں نال میری مدد کری میرے غلام، رب جنت دیسی، جنت بھی دیسی، میرا ساتھ بھی دیسی۔ ہن ہوے صحابی انہوں بھی حضور فرمان تے اپنی کی اوقات ہے، اساں عمل تو بہت پیچھے، عمل ضروری، جی میں تیرا باطن پاک ہے تیرا ظاہر بھی پاک ہو، جی میں باطن پاک ہوں میں ظاہر بھی پاک ہو۔ عزیزان گرامی فرمایا اے نا زامن دیندہ تے نا مردہ، رب فرماندہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سادہ جہا ترجمہ کراں، سدھا جہا فرماندہ جڑے میرے بن جاون انہاں نوں کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون انہاں نوں کوئی غم نہیں۔ تاں کر کے میں آدھا ہوں مولوی جی غیر اللہ بت ہیں، یہ غیر اللہ نہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے، ان کو اللہ نے غیر اللہ نہیں کہا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اے میرے ان، فرمایا جڑے میرے بن جائے، کیونکہ ولی با مانا قرب ہوندا ہے، ولی با مانا دوست ہوندا ہے، فرمایا جڑے میرے بن جاون انہاں نوں کوئی خوف کوئی غم نہیں، اے بن جو میرے گئے، پھر جدو اے میرے بن جاندے ہیں۔ بخاری شریف دی حدیث کتاب الرقاق دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا یتقرب الی بالنوافل، جدو بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے، رب فرماندہ ہے ایدی آنکھ بھی میں بن جانا، ایدی آنکھ بھی میں بن جانا، ایدہ بولنا بھی میں بن جانا، ایدہ پکڑنا بھی۔ اے بخاری دی حدیث ہے، ایسے حدیث دی شرح کر دیں علامہ بولیا کلندر لاہوری اقبال آتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارا فری کار ساز۔ اقبال آدھائیو جھلیا اللہ دے ولی دے ہاتھ نو معمولی نہ سمجھی، اس ہاتھ چ طاقت خدا دی ہوندی ہے، اس ہاتھ چ طاقت خدا دی ہوندی، لیکن ہووے پیر کامل، ہووے پیر کامل۔ تے پیر کامل دی میں پوری نشانیاں دس چکیا، انہوں نے دوبارہ دوران دی ضرورت نہیں۔ میں آخری گل کر کے گل مکاواں، ایویں ہر بندے کو سر نہ ڈاؤ، پانی پیو پون کے تے مرشد لبو چون کے۔ علامہ اقبال ایک شکوہ کر گئے پنجابی مسلمانہ نال، آدھا مذہب میں بہت سادہ ہے طبیعت اس کی، مذہب میں بہت سادہ ہے طبیعت اس کی، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ اگر پنجابی مسلمان ہے نا تحقیق دے میدان شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، آکھے کوئی بے ایمان بندہ آکے اپنی تعویلاں کر کے قرآن حدیث دیاں تو دے سامنے پیش چکرے، فوراً اگلے دا رنگ اپنا جاندہ ہے، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے تو یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ اس واسطے میرے بھائی پانی پیو پون کے تے مرشد لبو، اچھا بولو اچھا بولو، پہلے او دے شریعت ویکھو، شریعت کا پیروکار کتنا ہے، کیوں؟ شریعت دودھ دے، طریقت مکھن، جی میں مکھن بغیر دودھ تو نہیں، طریقت بغیر شریعت تو نہیں۔ باو سلطان آتا ہے نا علم و بات جو فقر کماوے،
کافر مرے دیوانہ ہو. فرمایا جڑا نبی دی شریعت علم تو بغیر فقیر بنے نا کافر مرسی، آپ ہی مرسی نال دنیا نہیں مرسی. علم و بعد جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو. سہ وریاں دی کرے عبادت دل جاہل بت خانہ ہو. غفلت کنو نہ کھل سن پردے روے اللہ کنو بیگانہ ہو. میں قربان تینا تے باہو جنہ ملیا یار یگانہ. اللہ دے ولی پہلی نشانی ہے وہ عالم دین ہو سی، شریعت دا پابند ہو سی. اوہ سنت تے سنت رہ گئے، فرض تے فرض رہ گئے. ولی تے اللہ دا مستحب بھی نہیں چھڑ دا. ولی مستحب بھی نہیں چھڑ دا. تاں کر کے تے پیر میر علی شاہ دی صرف اثر دیاں غیر موقعہ سنتا رہی ہیں. تے حضور آ گئے سن فرمایا میرے علی سارا جگ چھڑ دیندہ پر تو تے پتر سے تو تے میرا پتر سے. آپ بڑا روندے رہے اس گل تے. پھر کسے پوچھیا بھی سونا جو آیا ہے کی ہو جیسی؟ فرمایا مکھ چن بدل شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. مخمور اکھی ہیں مد بھریاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما احسن کا. ولی مستحب بھی نہیں چھڑتا. دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے. جڑے موضوع دا وعدہ کیتا سی وہ تو مجمع تھوڑا سی میں کہ وہ موضوع چونکہ تحقیقی سی انشاءاللہ انہوں جمعہ تے بیان کریں گے. آمین ثم آمین و آخر دعوانا